جو عورت اپنے خاوند سے کچھ نہ مانگے وہ عورت دنیا کی ہر سہولت کی مستحق ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان درار ڈال سکیں۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ لوگ ایسے ہی نہیں چلے جاتے، تحفہ دے کر جاتے ہیں ڈپریشن کا۔ جانتے ہیں تلخ ترین آواز کیا ہے؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ باپ کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ بیاہی گئی بیٹیوں کے میکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہوں، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکا کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے۔ ساسیں دل بڑا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کرنے کی بجائے اس کا علاج کروائیں۔ کسی کی بیٹی آپ کی نااہلی درست کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سب سے عظیم عورت وہ ہے جو صرف اپنے بچوں کی خاطر اس مرد کے ساتھ گزارا کرتی ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے، بلا وجہ پابندیاں لگاتا ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ عورت امیر مرد نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہے یہ گھر تمہارا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ عورت کی روح محبت میں بستی ہے، محلوں میں نہیں۔ ایک اچھے شوہر کے مل جانے سے عورت کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ اے اللہ میرے سرتاج کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین ثم آمین۔ پہلے میں روتی تھی، برا مناتی تھی، لیکن اب ہر زیادتی بھرے رویوں اور لہجوں کا حساب اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پہ خرچ کرتا ہے تو اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آدمی کے لیے کام سے واپسی پر بہترین کھانا اور ہنستی مسکراتی بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ قدر کریں اپنے شوہر کی جس کی وجہ سے آپ ایک محفوظ چھت تلے بیٹھ کر پرآسائش زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری سب بہنوں کے سہاگ سلامت رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے مدینے واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائیں اور اپنے گھر کی سچی خوشیاں نصیب کر دے، آمین۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو صرف مطلب کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ تعریف، عزت، پیار اور وقت، یہ چار چیزیں عورت کی ضرورت ہیں۔ جس مرد کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان چار چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بولے گا اور سنے گا، عورت اتنی ہی حسین ہوتی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہمیں احساس ہونا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم تھے اور کتنے نہیں تھے۔ بچپن میں بڑے ہونے کی خواہش تھی، اب وہی بچپن بہت یاد آتا ہے۔ کسی بھی طلاق شدہ جوڑے کی طلاق کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرو تو وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ عورت زبان دراز تھی، بدتمیز تھی، آوارہ تھی، بد کردار تھی اور نہ جانے کیا کیا تھی۔ کبھی کسی نے کہا عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکی۔ کبھی کسی نے کہا کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی اس لیے بغاوت کر گئی۔ کبھی کسی نے کہا کہ شوہر کی